صاحب پہلے تو وہ بھارت والے معاملے سے شروع کر یہ لیں. بھائی بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر زین صاحب یعنی بھارت نے جب سے نریندر مودی آیا ہے، ایک تو اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ پاکستان صحیح بنا. جو لوگ بھی پاکستان کے بارے میں کہتے تھے کہ بھئی ہم مل کے رہتے تو کتنا اچھا تھا، ہاں کہتے ہیں کہ زیادہ کامیاب ہوتے. خود انڈیا میں مجھ سے کئی لوگوں نے، جب میں گیا ایک مہینے کے لیے، تو مجھے کہا کہ ہم ملتے تو آج ہم 50 کروڑ ہوتے، یعنی بنگلہ دیش اور ہم ملا کر. جی ہم نے کہا تو یہ جس انداز سے پاکستان کی ترقی ہوئی ہے، پاکستان کے جس طرح سے مسلمان ملک کا ایک ایٹمی طاقت بنا ہے، وہ کیسے آتا. تو خیر اب ثابت ہو گیا کہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کا جو ویژن تھا وہ درست تھا، اور جو پاکستان جس انداز سے بنا لیا. اب یہ ضرور بات ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. ہماری ذمہ داری یہ لے کے ہم آئے تھے کہ ہم کسی بھی صورت میں جو صورتحال ہوگی اس میں انڈیا کے جو مسلمان ہیں ان کی ہم حفاظت کریں گے پاکستان کی طاقت کے ساتھ میں. تو اب یہ اس میں ہماری کوتاہی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہم تھوڑا سا مشکلات کا شکار ہیں. دوسرا یہ ہے کہ انڈیا نے، پاکستان تو بن گیا لیکن انڈیا نے یہ سوچا تھا کہ ان کے پاس معاشی ماہرین نہیں ہیں، ان کے پاس خزانہ خالی ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کارخانے بھی 2 تھے کل، ایک برف کا کارخانہ، ایک چاول کا کارخانہ، تو ایک کوئلے کا شاید تھا وہاں. تو اس کے بعد میں ان کا خیال تھا یہ چلے گا کیسے. قائد اعظم محمد علی جناح بہت زیرک تھے، انہوں نے سارے جو میمن اور کھوجے اور بوری تھے ان سب کو دعوت دے ڈالی، پرسنل دعوت دے دی کھوجوں کو، جنہوں نے آ کر ولی کار سے لے کر اور داؤد بھائی اور سارے انہوں نے فیکٹریاں لگا دی، اور پاکستان یعنی بہت زیادہ ترقی کر گیا. اور ایک وقت میں تو ہم ترقی کے اندر یہ حال تھی ہماری 67 میں کہ ہم انڈیا سے بہت اچھے تھے. اور اب بھی کپڑا ہمارا جو مردانہ کپڑا ہے اور ایون اور خواتین کا، وہ ہمارا کپڑا بہت اچھا ہے، ساری دنیا میں مانا جاتا ہے آفٹر ایجپٹ. تو لیکن ایجپٹ کا ایک خاص خصوصیت ہے، لیکن ہمارے جیسے عام آدمی کے کپڑے ہیں یہ اس میں تو ہماری پھر جو صورتحال ہے اس سے انڈیا کو ایک دھچکا لگا کہ یہ لوگ تو کامیاب ہو گئے. پھر وہ جو ہے آپ نے دیکھا کہ 1970 کا 71 کا جو واقعہ ہوا اس میں مودی صاحب نے وہاں جا کر اعلان بھی کیا. تو بنیادی بات یہ ہے زین صاحب کہ ایک انڈیا نے آپ کو کبھی بھی ایک الگ سے ملک تسلیم نہیں کیا. اس کے لیے وہ کوشاں ہے کہ آپ کو کسی طرح سے ختم کر ڈالیں. جس طرح سے اس پاکستان کو ختم کیا تھا، اسی طرح سے جیسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کہتے ہیں کہ میں جو ہے سر کے اوپر صندوق رکھ کے آیا تھا، اور جب جب یہ اس پاکستان ٹوٹا تو میں بہت رویا ہوں، بہت روئے ہیں، ہم بھی روئے ہیں، کھانا نہیں کھایا 3 دن تک. تو اب مسئلہ یہ ہے کہنے کا کہ اس سے مسلمانوں کو بہت بڑی یعنی ایک تکلیف پہنچی، اتنی صدمہ ہوا جس کی وجہ سے سب نے عزم کیا کہ اب ہم انڈیا کے مقابلے میں آئیں گے. تو ڈاکٹر قدیر نے آیا کر پھر یہ خود آفر کیا، اور یہ اپنا ایٹمی جب انہوں نے 74 میں پھر ہمیں 71 میں ہرا دیا بنگلہ دیش میں، لیکن وہاں بھی چین نہیں آیا. پھر 74 میں ایٹمی دماغ کر کے ہمیں سبڈیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 9 سال کے عرصے کے اندر ہم نے جو ایٹمی طاقت بن گیا 1983 میں. تو اب ایک تو یہ بات ہے کہ ہمیں تسلیم نہیں کرتے. اب دوسرے وہ بالادست قوت بننا چاہتے ہیں خطے کی. اب امر واقعہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر دنیا نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ جو پاور کا جو شفٹ ہے، پاور کا جو رجحان ہے، وہ پاکستان کے حق میں ٹلٹ ہو گیا. دنیا بھر کے اندر یہ ہے کہ جو پاکستان نے دہشت گردی کو ختم کر دیا، پاکستان کا معاشی کوریڈور بن رہا ہے، جو بھی ان کو کھٹک رہا ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں. پاکستان کا نے جس انداز کی جو ڈپلومیسی ہو رہی ہے، جس میں ہمارے وزارت خارجہ تو پیچھے ہے لیکن ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف بہت آگے ہے. وہ ہر ملک میں جنوبی افریقہ پہنچ جاتا ہے، جو اٹلی پہنچ جاتا ہے، وہ جہاں بھی روس گیا ہے، ہر جگہ گیا ہے، چین بار بار گیا ہے. ایسے جیسے کہ وہ اس میں وزارت خارجہ کا بھی کردار ادا کر رہا ہو. چیف آف تو وزیر خارجہ تو کوئی ہے ہی نہیں نا آپ کا بھی؟ نہیں ابھی وہ ہے، لیکن بہرحال اب ظاہر ہے کہ اتنے اپنے سرتاج عزیز صاحب کافی سمجھدار آدمی ہے، لیکن ان سے ان میں وہ قوت نہیں ہے جو 87 سال کا آدمی، 85 سال 70 سال کا. تو اس میں وہ اتنی ٹریولنگ کی اس میں وہ گنجائش نہیں. وہ کراچی آنے سے گھبراتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں کراچی نہیں آتا. حالانکہ ہم جیسا آدمی جب ان کو بلائے تو ان کو آ جانا چاہیے، لیکن وہ جب وہ نہیں آتے ہیں تو پھر وہ خود ہی انہوں نے تسلیم کیا کہ نہیں، میرے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایک سیمینار کے لیے کراچی ہوں. حالانکہ وزیر خارجہ کو تو آنا تو یہ تو خوشی کی بات ہے نا کہ اپنے مرزا صاحب یہ بھارت. دوسری بات جو ہے، پہلے بات سن لینا. جو وجوہات پر جی
دوسری بات جو ہے کہ بالادست قوت وہ بن نہیں سکتا ہے، اور دوسری بات جو ہے کہ آپ کے جہاں پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا عالمی قوتوں نے بشمول بھارت کے، جو کہ عالمی قوت نہیں ہے لیکن ہمارا پڑوسی ملک ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان کو بلیڈ کرتے رکھنا ہے، پاکستان کو عدم استحکام کا شکار رکھنا ہے تاکہ یہاں یہ لوگ اٹھ نہ سکیں۔ اس کو ضرب اعظم نے توڑ دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں دہشت گردی بڑھی ہے اور ہمارے ہاں گھٹی ہے، بالکل، اور یہ انڈیکس جو آیا ہے دہشت گردی کا وہ ہمارے حق میں جا رہا ہے، اور ہر آدمی جو راہی شریف کی تعریف کر رہا ہے اور ہر آدمی راہی شریف سے ملنا چاہتا ہے، کہتا ہے ہی از دی ہیرو، جس نے کہ دہشت گردی کو پاکستان سے جڑ سے اکھاڑ پڑ۔ اور ایک اور بات ہے، آپ حیران ہوں گے کہ امریکہ کی تمام مخالفت کے باوجود بھی وہ جو کولیشن فنڈ ہے وہ ریلیز کر دیا آپ کے، میں نے قریب میں نے بڑی رقم ہے جو کہ $33 کروڑ کچھ ریلیز کر دیے ہیں۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پھر وہ لوگ بھی خوش ہیں کہ بھائی پاکستان کر رہا ہے۔ تیسری بات یہ ہوئی ہے اسی کے اندر اس ضمن میں یہ ہے کہ جب ہمارے امن ہوا تو ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں بھی امن ہو، وہاں پر بھی اس کو ان کے دل پہ سانپ لوٹتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر افغانستان اور پاکستان مل گئے تو ایک بہت طاقتور بن جائیں گے۔ وہ افغانستان کو یوز کر رہے ہیں ایز اے ٹول کہ وہاں سے ہمارے پاس یعنی جو ان کے جو کانٹریکٹر ہیں جو یہاں پر جو گئی ہوئی ہیں کمپنیاں، وہ ہمارے خلاف یہ کام کر رہی ہیں۔ تو اب دہشت گرد بھیج رہے ہیں اس میں آپ کے بلوچستان میں، جی، کراچی میں، پنجاب میں، بلوچستان ہر جگہ بہت ہر جگہ پر ہے، ہر جگہ پر ہے، یہ مت رکھیں۔ کے پی کے میں بھی بہت زیادہ ہیں، تو وہ کے پی کا تو ہم نے صفایا کر دیا، اب رہ گیا بلوچستان اور سندھ کا، اس پہ ہم کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ سندھ کراچی میں امن ہو جانے سے آپ دیکھیے کہ عید کے دن یعنی کتنی ریکارڈ میں نے بزنس ہوا ہے، کیش فلو ہوا ہے رمضان کا کیش فلو ہوا ہے عید کی خریداری میں، جی، تو اس سے پھر معیشت بڑھ رہی ہے، وہ انڈیا کو پسند نہیں ہے۔ جی ہاں، پھر آپ کا جو ہے جو ضرب اعظم سے جو آپ کے ہاں امن آیا ہے وہ ان کو پسند نہیں ہے، تو وہ اس کو توڑنا چاہتے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں۔ پھر آپ کے معاشی کوریڈور بن رہا ہے، وہ کہتے ہیں دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، پاکستان کو بننے دیں، یہاں تک کہ یہ تک جملہ کہہ دیا ان کے را کے اس نے چیف نے کہ اگر ہمیں داعش کی بھی خدمات حاصل کرنے اور انہیں ایٹمی اسلحہ سے لیس کرنا پڑے تو بھی ہم کریں گے، لیکن ہم یہ نہیں بننے دیں گے۔ اس کے جواب میں 26 جولائی کو جناب محترم راہی شریف صاحب نے پنجگور میں یہ بات کہی کہ ہم ہر قیمت میں یہ کوریڈور بنائیں گے، اور کسی بھی ہم اپنے چھپے ہوئے دشمن کو بھی اور ظاہرہ دشمن کو بھی جانتے ہیں، اور ہم سب کو ان سے نمٹ لیں گے۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے جس سے کہ وہ پریشان ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو گرداسپور کا جو واقعہ ہے، آپ اس دن انہوں نے کیا ہے، ایک دن بعد کی 26 تاریخ کو چیف نے یہ بیان دیا کہ صاحب یہ واقعہ ہوا ہے، اور 26 تاریخ کو ہماری رپورٹ شائع ہوئی کہ جس میں یہ ثابت کر دیا کہ یہ انڈیا نے یہ کیا تھا، حملہ کیا تھا، اور یہ ڈرون انڈیا کا تھا۔ جی ہاں، تو انہوں نے 27 کو جو ہے یہ آپ کا کر ڈالا، جو یہ گرداسپور کا واقعہ کر ڈالا، اور نام ہمارے ڈال دیا کہ صاحب یہ بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ نے کہا کہ صاحب یہ وہ دریائے راوی کے ذریعے سے آئے تھے اور 5 جگہوں کو اور اڑانا تھا۔ تو اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس کے جواب میں پاکستان نے کہا کہ بھارتی وزیر داخلہ کا بیان امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ میں خود یہ کہتا ہوں کہ وہ تمام خطے کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اتنا جہرا انداز اس کا انداز ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، اس سے بے خبر ہے کہ جو اس کے نتائج مرتب ہوں گے وہ کیا ہوں گے۔ ہمیں 8 سیکنڈ لگیں گے آپ کو تباہ کرنے کے لیے۔ تو گزارش میری آپ سے یہ ہے کہ ستار جدید صاحب نے بھی بہت زبردست جواب دیا ہے کہ بھارت کو بتا دیا ہے کہ بھارت کے جارحیت دمکے کا منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ ہم اس وقت کیونکہ زیادہ مضبوط ہیں انڈیا سے، تو ہم اس کو ایزی لے رہے ہیں، اس کی چھوٹی موٹی حرکتوں کو اگنور کر رہے ہیں کہ چلو تم جیسے پتہ نہیں کتنے پھرتے ہیں۔ جی ہاں، تو وہ جیسے ہمیں تنگ کر رہا ہے، کہیں چٹکیاں بھر رہا ہے کہ صاحب ہم نے بنگلہ دیش بنایا، وہاں جائیں بنگلہ دیش میں۔ اب بنگلہ دیش میں اور ان میں بھی لڑائی شروع ہو گئی ہے، ہم انڈیا میں ایک یعنی پانی پر اور ایک زمین پر، وہ کہتے ہیں یہ علاقہ ہمارا، وہ کہتے ہیں ہمارا ہے۔ تو اب ان کے اندر بھی آپ ٹسل ہو گئی، اب بنگلہ دیش کو پاکستان یاد آئے گا، اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کو میں نے کس طرح آپ کے گھٹنے کے بل آپ کے سامنے جھکیں گے، جو جتنے اتنے ظلم کیے ہیں اس نے، تو اس کو سزا ملے گی۔ وہ پانی کا برہم پترا کا اور جو گنگا جمنی کا وہ ایک الگ سے دونوں کو ملا رہے ہیں، اور ملانے کے بعد میں یعنی جو ٹیل اینڈر ہیں بنگلہ دیش، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو اب اس سے وہ بہت پریشان ہے، اور زمین پر بھی قبضے کا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ ہم جو ہے کافی اچھی پوزیشن میں ہیں، اور اس لحاظ سے ہم ان کا جو ہماری چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے اس سے بھی صرف نظر کرتے ہیں۔ ہم جو اب اور بات یہ ہو گئی کہ جواباً ہم نے جو اب پری ایمپٹیو جو اسٹائل کیا اختیار کیا ہے
کہ جو ان کے دہشت گرد وہاں سے آتے تھے افغانستان سے، ہم ان کو مار دیتے ہیں، ان کو پہلے سے پری ایمپٹ کر دیتے ہیں، ان کو گرفتار کر لیتے ہیں یا ان کو مار دیتے ہیں. تو ہمیں ان کے رستہ کا پتہ ہو گیا، ان کے سارے معاملات کا ہمیں پتہ ہو گیا. تو اس لحاظ سے اب جو انڈیا کی وہ ٹھکائی کریں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ یاد کریں گے، کیونکہ جس طرح سے جتنا بھی اب دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ بات کی جب ایٹمی دونوں ملک بن گئے تو ان کو چین کی نیند سونا چاہیے، ہمیں بھی چین کی نیند سونے دینا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے پھر کولڈ ریسارٹ ڈاکٹرن بنایا کہ صاحب ہم 8 جگہوں سے گھسیں گے جو پاکستان کے ساؤتھ ویلی ہیں اور پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کرتے ہیں. مجبوروں نے ہمیں ٹیکٹیکل وار ہیڈ بنانے پڑے، مجبوروں نے ہمیں چھوٹے میزائل یعنی وہ ان کو جواب دینے کے لیے نہیں تو ان کے 20 بلین ڈالر ضائع ہو گئے جو انہوں نے کولڈ ریسارٹ ڈاکٹرن کو بنانے کے لیے جو فوجوں کا اجتماع کیا تھا. تو ہمارا جو میزائل ہے وہ 60 کلومیٹر سے لے کر 160 کلومیٹر تک کا ہے، جہاں پر ان کا اجتماع ہوگا وہاں ہم کو مار دیں گے. اور ٹیکٹیکل ایٹامک وار ہیڈ استعمال کریں گے جس کو جو نیوکلیر وار کی ضمن میں بھی نہیں آتا. یعنی تھریش ہولڈ جو نیوکلیر وار کا ہے وہ ہم نے گھٹا کر یعنی 0 پہ لے آئے ہیں. ہم اس کو اڑائیں گے، سب بھاپ بن جائیں گے، کچھ بھی چیز نہیں بچے گی اس جگہ پر، اس ایریا میں. تو ٹیکٹیکل وار ہیڈ ہے وہ. تو اور یہ روس کے پاس ہیں اور امریکہ کے پاس ہیں، ممکن ہے چین کے پاس ہوں، لیکن ہمارے پاس بھی ہیں. چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس بھی ہیں، اور کسی برطانیہ کے پاس نہیں، فرانس کے پاس نہیں، کسی اور ملک کے پاس نہیں، ہمارے پاس ہے. تو اس لحاظ سے ساری دنیا میں واویلا ہے کہ پاکستان ٹیکٹیکل وار ہیڈ میں بہت آگے چلا گیا ہے اور بہت اچھا. اب امریکہ کی میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ سے کہا کہ امریکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 1 ٹریلین .028 بلین ڈالر چاہیے، اس لیے کہ ہمارے تمام اسلحہ جات جو ہیں وہ پرانے ہو گئے. ہمارے تو جدید ہیں، وہ اتنے جدید ہے کہ انڈیا کو ابھی پہنچنے میں 10 سال لگیں گے. تو 10 سال تک ہماری ابھی برتری، فضائی برتری بھی ہے، بحری برتری بھی ہے، اور ہماری جو ہے لینڈ برتری بھی ہے. روایتی ہتھیاروں میں بھی ہے اور ایٹمی ہتھیاروں میں بھی ہے، میزائلوں میں بھی ہے اور فضائیہ میں بھی ہے. اور جو اس انداز سے ہم جو اب یہ بات ہو رہی ہے دنیا بھر میں کہ جو چینی یعنی ایٹامک جو آئی ہے سب میرین یہاں، اس کی وجہ سے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کا بلاکٹ ہو سکتا ہے؟ یہ اس وقت زیر بحث ہے انڈیا کے اندر بہت زیادہ کہ اگر یہ چین اس ساری سمندر کو پار کر کے آ گئی اور انڈیا کو پتہ تک نہیں چلا تو انہیں تو بہت سی باتوں کا نہیں پتہ ہے تو کہ بھائی پاکستان کیا کر رہا ہے. تو اب یہ بات اس طرح سے نہ کریں کہ بھائی ممکن ہے کہ بھائی یہ سفر کتنے دنوں سے جاری ہو. تو میں اب یہ کوئی آج ہم نے تو یہ اس لیے بتایا گیا ہے آپ کو حضور اعلیٰ، میں انڈیا سے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ کی اتنی حیثیت نہیں ہے، اتنی وقت نہیں ہے جتنے کہ آپ اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں یا آپ چٹکیاں لے رہے ہیں ہماری، یا ہمیں یہاں پہ مشتعال دلا رہے ہیں یا جو بھی بہانہ ہو وہ کر لیتے ہیں. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک بات آپ سے کہی تھی کہ جب میں نے 9/11 کے دسمبر کے اندر 9/11 کے بعد میں جو میں نے 2001 میں جو انہوں نے جو آپ کے جو افغانستان کے جو شمالی اتحاد تھا صاحب کا، انہوں نے ایک جہاز بھر کر طالبان کا ان کو دے دیا تھا. تو وہ ان کو کبھی کبھار وہ استعمال کر لیتے ہیں، کبھی بمبے میں استعمال کر لیتے ہیں، کبھی اسمبلی پہ حملے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں. وہ بیچارے کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہوتا، وہ ایسے ہی کہتے ہیں تو وہ یہ جا رہے ہیں پھر مار دیتے ہیں ان کو تاکہ کوئی ثبوت بھی نہیں ہو. پکڑتے نہیں ہیں ان کو جو بغیر ہتھیار کے ہیں، یا پھر کہیں وہ پکڑ لیتے ہیں بمبئی کے حملے کے اندر قصاب کو. تو سارے یہ لوگ وہ لیے ہوئے گئے ہوئے ہیں. تو یہ ہمیں یہ بات مطالبہ کرنا چاہیے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں اس اپنے چینل کے ذریعے سے کہ حکومت پاکستان کو یہ چاہیے کہ شمالی اتحاد سے پیار سے پوچھے کہ بھئی آپ نے کتنے آدمی دیے تھے اور وہ اعلان کرے کہ ہم نے ان کو یہ دیے تھے. اور ان سے انڈیا اقوام متحدہ کے ذریعے سے انڈیا سے پوچھے کہ وہ لوگ کہاں ہیں، ان کا آئیڈینٹیفائی کریں. اور اقوام متحدہ کا جو ہیومن رائٹ کمیشن ہے اس کو کہیں کہ وہ جا کر ان کا پتہ کرے. اور مجھے یہ معلوم تھا کہ یہ لکھنؤ کے کسی کیمپ کے اندر موجود ہیں. اور کتنے استعمال ہو چکے ہیں اس کی بھی تفصیل، کتنے مر چکے ہیں، کتنے زندہ ہیں، یہ تفصیل ان کو لینی چاہیے. اور پاکستان کو فوری طور پر اقوام متحدہ جاننا چاہیے کہ وہ آدمی گئے کہاں، کیونکہ ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے. یہ صوفی محمد لے گیا تھا یا کوئی اور لوگ لے گئے تھے، تو یہ جو ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے کون گیا کون نہیں گیا. اول تو یہ ہے کہ وہ جو لوگ گئے تھے ان کو ریکارڈ کرانا چاہیے کہ بھئی کون کون سے آدمی گئے تھے، تو کون سے آئے کون سے نہیں گئے، کون سے شہید ہوئے، کچھ تو معلوم ہوگا. تو یہ ایک اہم بات ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وی آر کمفرٹیبل وتھ دی سچویشن. انڈیا اگر ہم پہ حملہ کرے گا تو اس کو بڑا ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہمیں ٹینشن ڈیل کر سکتے ہیں، ہم ڈیل کر سکتے ہیں. لیکن اس موقع پہ کبھی سرحدی خلاف ورزی، کبھی فائرنگ کرنا، یہ دباؤ شاید اس وجہ سے تو نہیں ہے کہ پانی کے معاملے پہ نہیں، یہ نہیں، یہ بس آپ کو اشتعال دلا رہے ہیں، مشتعل کر رہے ہیں، آپ کو انگیج کرنا چاہتے ہیں، کسی جگہ پھنسانا چاہتے ہیں، آپ پھنس نہیں رہے. اچھا، اور یہ اس کے لیے پریشانی کی پریشانی کی بات ہے. امن قائم آپ نے کر لیا، آپ کوریڈور بنا رہے ہو، آپ ان کے آدمیوں کو مار رہے ہو جو کہ ان کے ایجنٹ ہیں،
آپ ان کی افغانستان سے دوستی کر رہے ہو جو ان کی جیب میں پڑا تھا, جی جی, تو آپ کی ان کی انٹیلیجنس کے اندر آپ نے ایروڈ کر لیا ہے. آپ اب جو طالبان سے مذاکرات کرا رہے ہیں تو یہ کم بات ہے, کیونکہ غنی یہ سوال کرتا تھا بار بار کہ صاحب آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ مذاکرات کرا دیں گے تو کرائیے نا, تو ہم نے مذاکرات کرا دیے مری کے اندر. اور امریکہ بار بار اس کو اعتراف کرتا ہے کہ اعتراف کر دیں گے کی رول پاکستان کا. بھائی تو اب تو انہوں نے مان لیا نا کہ پاکستان کا تھا کہ پاکستان اپنے جو ہے تعلقات کو استعمال کرے, اپنے اثر رسوخ کو استعمال کرے اور طالبان کو میز پہ لائے. تو پاکستان نے میز پہ مری مذاکرات کسے کہتے ہیں؟ تو اب 31 جولائی کو ہونے تھے آج کے دن, تو وہ اب وہ اس لیے کہ ان کے ہاں میں نے جو تبدیلی ہوئی ہے ملا عمر کا انتقال کی خبر آئی ہے, ٹاپک ہے ہمارا, بات کر لیں اس پر. اچھا بس ایک سوال اور اس سے متعلق کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر اگلے ٹاپک پہ چلتے ہیں. یہ جو آپ نے ابھی ایک بات کی تھی کہ ہمارے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے دفاعی سبجیکٹ میں, تو یہ ہتھیار جو ہمارے پاس لیٹسٹ ہے, کیا ہم نے چونکہ چائنا کو اس سے لینا شروع کیا اس وجہ سے, کیونکہ ہم تو پہلے امریکہ پہ انحصار کرتے رہے نا؟ اس میں یہ جو ہماری اسٹریٹجک معاملات ہیں نا, جیسے ایٹم بم کا بنانا, جی, جیسے ٹیکٹیکل وار ہیڈ بنانا, یہ ہماری ایکسپرٹیز ہے. اچھا, اس میں ہم نے خود ڈیولپ کیا اپنے آپ کو؟ یہ ہماری ایکسپرٹیز. بعض اوقات ہم یہ کلیم کرتے ہیں, جی, مطلب ہم جیسے لوگ جو ہمارے سائنسداں ہیں وہ نہیں کرتے ہیں, وہ تو بہت ہمبل لوگ ہیں, جی, لیکن ہم یہ ڈیریویشن کرتے ہیں ان کی گفتگو سے کہ شاید ہمارے ٹیکٹیکل وار ہیڈ یا اسٹریٹجک وار ہیڈ بہت ایڈوانس ہے. جیسا کہ انہوں نے کہا سمر مبارک من صاحب نے ہم سے ہمارے ساتھ انٹرویو میں کہ ہمارا کوئی دشمن اس وقت نہیں ہے, جو بھی کرے گا ہم اس کو ٹھکانے لگا دیں گے, ہم ان سے کہیں آگے ہیں, ہم ان سے کہیں زیادہ ہمارے اچھے ہتھیار ہیں. یہی پریشانی لاحق ہے, یہ پریشانی ہے, اور اس سے امریکہ یہ فائدہ اٹھا رہا ہے کہ اگر ہم اس کو زیادہ پلے کرتے ہیں جی, تو امریکہ کا اور اسلحہ بکے گا اور انڈیا اس کی گود میں جا کے بیٹھے گا. امریکہ تو وہی ہے. جی, ہاں, تو اب مسئلہ وہ چاہتے بھی یہی ہے کہ ہم اس کو اچھالیں, ہم بتائیں کہ ہم زیادہ ہیں, تو وہ پھر کہیں گے صاحب آپ کو پاکستان کو کم کرنے کے لیے آپ کو ہم سے اسلحہ لینا چاہیے. اب انہوں نے بہت بڑے معاہدے کر لیے ہیں, جی, جو کہ مدراس کے اندر جو چنائی کراتا ہے وہاں پر وہ جہاز بنانے کے اور کئی بنانے کے بہت سے انہوں نے معاہدے, امریکہ نے بہت سے بڑا سودا کیا ہے جس میں روس کو دھک لگی ہے. لیکن یہ ہے کہ روس پھر ایگریکلچر میں چلا جا رہا ہے. اگر وہ ہتھیاروں میں چلا گیا تو انڈیا کے ایگریکلچر میں گھس گیا, تو میں نے روس جان نہیں چھوڑ رہا ہے انڈیا کی. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو بین چل رہے ہیں. وہ ایک فیلڈ کو چھوڑ کر انہوں نے جہاں اسلحہ سپلائی کرتے تھے, اس سپلائی میں اگر اسے کمی واقع ہو رہی ہے تو وہ پھر چلے گئے اس کے ایگریکلچر کے اندر کہ صاحب ہم آپ کی ایگریکلچر بہتر کر دیں گے, ہم آپ کا اور کچھ کر دیں گے. اس میں چین بھی ہے کمپٹیٹر. جی جی,